الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العلی العظیم. درود پر نظر پیش کیجیے. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ما هو اہلہ. قرآن شریف کے مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے انشاءاللہ مزید کچھ واقعات اور مضامین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تو قوم میں ایک منافق تھا جس کا نام سامری تھا. اس نے چاندی سونے کے زیورات پگھلا کر ایک بچھڑے کی مورت بنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں تلے کی مٹی اس مورت کے منہ میں ڈال دی. تو اس نے ایک اسٹیچو بنایا بچھڑے کا سونے اور چاندی سے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر تشریف لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی وہ اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ زندہ ہو کر بولنے لگا، یعنی بچڑا بولنے لگا. پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی معاذ اللہ کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے کیا بکا، خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے. اور بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے. سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ اس بچھڑے کو پوجنے لگے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو بچڑا پوجتے دیکھ کر بے حد ناراض ہوئے. پھر غضب و جلال میں آ کر اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کرے. چنانچہ 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے. اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کرے، چوز کرے اور ان کو لے کر کے کوہ طور پر تشریف لے جائے، اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائے. یعنی کوہ طور پر 70 آدمی چلے جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے. جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت و استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو مت پوجو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، معاذ اللہ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے. یعنی کیسے ضدی قسم کے لوگ تھے یہ، حد دھرم. ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے. یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کرائیے، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر اس شریر و سرکش لوگ اپنے مطالبہ پر اڑے رہ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کو دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی فوراً ہی مر گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے. درود شکر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معد الجود والکرم والہ وبارک وسلم. اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے پیغمبر کی بات نہ مان کر اپنی ضد پر اڑے رہنا بڑی ہی خطرناک بات ہے.
اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ ان 70 آدمیوں کا مر کر زندہ ہو جانا یہ خداوند قدوس کی قدرت کاملہ کا اظہار و اعلان ہے، تاکہ لوگ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قانون یہ تھا کہ گناہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں انہیں قتل کر دیا جائے۔ پھر قوم کے نیک لوگ ان کے لیے طلب معذرت و دعائے مغفرت کریں، تب ان شرک کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ یعنی انہیں پہلے قتل کر دیا جاتا تھا، پھر نیک لوگ ان کے لیے دعا مانگے، استغفار کی۔ مگر ہمارے حضور سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چونکہ آسان شریعت ہے، اس لیے اس کے قانون میں توبہ قبول ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ گناہ کرنے والے نے اگرچہ کفر و شرک کا گناہ کر لیا ہو، سچے پکے دل سے اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو کر معافی طلب کرے اور اپنے دل میں یہ عہد و عزم کرے کہ پھر وہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ توبہ قبول ہونے کے لیے گناہ کرنے والوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں کتنی الحمدللہ آسان توفیق عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ عطا فرمایا توبہ کا، کہ آدمی دل میں شرمندگی، اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندگی کا اظہار کرے اور آئندہ اس گناہ سے عزم کرے کہ وہ کبھی وہ گناہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ایک مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ قرآن شریف میں ذکر ہے۔ یہ نمرود کون تھا؟ یہ بڑے تنتنے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کیا، اور یہ معاذ اللہ ولد الزنا یعنی حرامی تھا، اور اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ نمرود کی ماں کا شوہر نامرد تھا، اس لیے نمرود کی ماں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہیں ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت اقبال مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ کیسا بادشاہ کہ مشہور کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی، 2 ان میں سے مومن تھے، 2 ان میں سے کافر تھے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں تو صاحب ایمان تھے، اور نمرود بخت نصر اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں اپنی ملکیت میں لے لیا تھا، اور یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ معاذ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا وحدہ لا شریک کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود غصے میں آ گیا، آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی غلے کا نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے، یعنی موت کے قریب۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے متبعین مؤمنین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کی کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور بصورت مکالمہ ایک مناظرہ کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے ہفتے کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی